بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم ناظرین۔ آج کچھ ڈومیسٹک خبریں بھی ہیں، قومی سیاست سے متعلق بھی ہیں، اپوزیشن اور حکومت کی بھی ہیں، اور کچھ ہم افغانستان کی تازہ ترین صورتحال کا بھی جائزہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، کیونکہ صرف 24 گھنٹے باقی رہ گئے ہیں اور 24 گھنٹے کے بعد جو غیر ملکی افواج کی انخلاء کی ڈیڈ لائن ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ مور دین 95% جو ممالک ہیں وہ نکل چکے ہیں۔ اکا دکا ممالک کی جو افواج یا ٹروپس ہیں وہ کابل ایئرپورٹ میں موجود ہیں۔ پاکستان مکمل طور پہ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، اور آج وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب نے کچھ اعداد و شمار بھی بتائے، وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے جو آج امپورٹنٹ ہوا، کیونکہ معاملہ افغانستان کا کوئی اتنا معمولی نہیں ہے، غیر معمولی ہے، اور اس سے پورا ریجن جو ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے۔ عالمی سیاست ساری کی ساری اس ریجن میں ہو رہی ہے، اور وہ کابل سے اور کابل کی صورتحال سے جنم لے رہی ہے۔ آج پارلیمنٹیرینز کو خاص طور پہ بلایا گیا تھا GHQ میں، ان کو تکلیف دی گئی، دعوت دی گئی، اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، DGMO، DG ISPR اور سرجن جنرل، یہ سب کے سب موجود تھے، اور انہوں نے بریف کیا، سوالوں کے جواب دیے۔ طویل نشست تھی، اس کا بھی احوال بتائیں گے۔ لیکن شروع کرتے ہیں اپوزیشن۔ ایک بار پھر PDM کا جلسہ ہوا کراچی میں۔ چوہدری صاحب، کراچی میں جلسہ ہوا ہے، اور سچی بات ہے کہ ہم نے تو کیا، بلکہ خود PDM کے لوگ بھی کافی مایوس نظر آئے، اور وہ گھن گرج نہیں تھی، اور خاص طور پہ نواز شریف صاحب کی جو تقریر تھی اس میں بھی وہ، یعنی کہ جو ایک تھا فلاں استعفیٰ دے دے، جنرل قمر جاوید باجوہ، جنرل فیض، ایک چارج شیٹ، وہ ساری کی ساری چیزیں اب وہ بیک فٹ پہ چلے گئے ہیں۔ نواز شریف صاحب خود بھی، ان کی تقریر YouTube پہ میں نے سنی تو وہ خود بھی بیک فٹ پہ گئے ہوئے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کیا فرماتے ہیں، پہلے وہ سن لیں۔ جرنیلوں کو تو نہیں بھولے؟ جرنیلوں کا جی ایک سافٹ ویئر تھوڑا سا اتنا کا اپڈیٹ ہوا ہے چوہدری صاحب، کہ اب نام ان کے سافٹ ویئر میں نہیں ہے، وہ ڈیلیٹ ہو گئے ہیں۔ وہ تھوڑا بہت وائرس ہے، زیادہ تر وائرس نکال دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے لندن میں بھی یہ سافٹ ویئر کام کرتا ہے، اور وہ خبریں ہیں کہ معاف کرنا، جی آپ اس کا جواب دیں جس وقت آپ مناسب سمجھیں، جی بٹ بیفور دی فنش آف دی اینڈ آف دی پروگرام، ہاں جی، کہ نواز شریف جو ہے ایک باقاعدہ سمجھوتے کے تحت پاکستان واپس آ رہے ہیں۔ چوہدری صاحب، یہ صرف اطلاع ہی ہے، ابھی تک تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ وہ باقاعدہ سمجھوتے کے تحت واپس آ رہے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر یہ باتیں اس وقت کہی جاتی جب برطانوی عدالت، یعنی کہ برطانوی ہوم ڈپارٹمنٹ برطانیہ کا، وہ ان کو جواب دے چکی ہے، اور ان کی میڈیکل گراؤنڈز کو بھی ریجیکٹ کر چکی ہے، ان کا جو اوور سٹے ہے اس پہ کوئی رعایت دینے کے لیے تیار نہیں۔ 180 دن کے بعد آپ نے برطانیہ سے باہر جانا ہوتا ہے، یہ نہیں گئے۔ یہ 3 دفعہ انہوں نے یہ رعایت حاصل کی، اور 3 دفعہ رعایت حاصل کرنے کے بعد، بلکہ اس سے بھی زیادہ جی ہاں، چوتھی ٹرم جو درمیان میں تھی، 3 ٹائمز ان کو یہ ویو آف دیا گیا، چوتھی دفعہ وہ ویو آف نہیں ملا، اور ان کے جو توسیع ہے 180 ڈیز کی، اس میں توسیع نہیں کی جا رہی، اور جو انہوں نے ہیلتھ گراؤنڈ ادھر لگایا نہیں ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اب ان کا معاملہ ہے عدالت میں، اور عدالت میں اگین کوئی، مجھے نہیں لگتا کہ بہت زیادہ ان کو پذیرائی ملے گی۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کا دورہ برطانیہ ہے، اور اس سے پہلے برطانوی وزیر اعظم اور پاکستان کے وزیر اعظم کا ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا ہے، اور کچھ بیک ڈور چینل پہ بھی بات چیت چل رہی ہے۔ پھر ایک اور بتا دوں، یہ جو سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے، کل والی تقریر میں نے سنی، تو اس سافٹ ویئر میں اب وہاں کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی ایک خاص حد سے آگے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پہلے وہاں پہ بیٹھ کے انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف، DG ISI اور باقاعدہ ہماری عسکری قیادت کے نام لے کے پتہ نہیں ایک بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کی،
انسٹیٹیوشن میں بھی اور کیوس پیدا کرنے کی کوشش کی پاکستان میں بھی، جس کا میں اب آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں انفارمیشن کی بنیاد پہ، جس کا شدید ترین رد عمل ظاہر کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ اس طریقے سے آپ ہمارے بھگوڑوں کو الطاف حسین کی طرح یہ آپ دوسرا کام کر رہے ہیں۔ یہ کنسرنس پہنچائے گئے سول ٹو سول اینڈ ملٹری ٹو ملٹری، جس کے بعد کل والی آپ تقریر سن لیں، اس میں وہ نواز شریف صاحب نظر ہی نہیں آ رہے جو کہ چند دن پہلے لندن میں قیام پذیر تھے، اور اس کے بعد ہی یہ جو انجیکشن ہے لگایا گیا اوور سٹے والا، یہ اس کے بعد ہوا ہے۔ تو یہ آپ بھی سمجھتے ہیں، میں بھی، کہ کیا برطانوی ہوم ڈپارٹمنٹ کے ایک جونیئر آفیسر کو یہ اختیار ہے کہ وہ فیصلہ کرے نواز شریف کے ویزے کے بارے میں، اس کے سٹے کے بارے میں؟ یہ کیس اوپر تک گیا اور اوپر سے احکامات ایز پر نہیں وہاں کی بات ہی نہیں میں جی کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو طاقتیں ہیں جی ان کے ساتھ کسی نہ کسی بات چیت کے ذریعے نواز شریف جو ہے وہ ملک میں آ رہے ہیں، اور وہ سیاست کی بات نہیں ہے، وہ ذاتی طور پر وہ کہتے ہیں میں در بدر پھرنے کے بجائے واپس آ جاتا ہوں۔ تو سر میں یہی اس تو کو ذرا دیکھ لیں، یہ صاحب یہ جو پیچھے میں بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں، وہاں پہ در بدر نہیں، وہاں پہ ان کا جانا ٹھہر گیا ہے، یو کے سے ان کو نکلنا ہے، برطانوی عدالت میں انہوں نے اپیل کی ہوئی ہے۔ تو کیا ہوم ڈپارٹمنٹ وہاں پہ کل پی ڈی ایم جو ہے جی وہ کسی کوئی نئے ہتھیاروں کے ساتھ میدان میں آئی ہے، یا اپنی رٹی پٹی وہی گھسی پٹی باتیں کر کے اور کوئی نئے الزامات نہیں، کوئی نئی اسٹریٹجی انہوں نے دی ہے کہ ہم نے چڑھائی کرنی ہے اسلام آباد پر؟ تو اب جب کہ الیکشن نہیں صرف 2 سال سے بھی کم وقت رہ گیا ہے، تو انہوں نے کیا گورنمنٹ تبدیل کرنی ہے، اور کیا مجھے سمجھ نہیں لگ رہی یہ کیا پالیسی ہے؟ چوہدری صاحب ان کے پاس ہتھیار کوئی نہیں، ہتھیار میرا خیال ہے کہ وہ پہلے بھی ناکارہ تھے، مزید ان کے ہتھیار فارغ ہو چکے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان، میں ترتیب سے سناتا ہوں، فضل الرحمان صاحب کو بھی سنیں، شہباز شریف صاحب کو بھی سنواتا ہوں، یہ ذرا آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ پھر کچھ ٹویٹس آئے ہیں، اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس وقت شہباز شریف صاحب کیا سوچ رہے ہیں، نواز شریف صاحب کہاں کھڑے ہیں، مریم صفدر صاحبہ کیا کرنا چاہتی ہیں۔ یہ ابھی تک اسی طرح سے چل رہا ہے۔ سنائیے گا جی ذرا مولانا فضل الرحمان صاحب۔ لوگوں اٹھو، انقلاب لاؤ، انقلاب کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ ہم نے جو عہد و پیمان کیا ہے آپس میں بھی اور قوم کے ساتھ بھی، انشاءاللہ اس عہد و پیمان پر ہم پورا اتریں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، عہد و پیمان اور اٹھو انقلاب لاؤ، انقلاب کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، یہ ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب۔ اب ذرا مولانا فضل الرحمان صاحب کا دوسرا شارٹ بھی سنوائیے گا جی۔ اب پاکستان میں صرف جلسے نہیں ہوں گے، جلسے بھی ہوں گے اور روڈ کاروان بھی چلیں گے اب، اور اسلام آباد کی طرف مارچ بھی ہوگا انشاءاللہ۔ مارچ پہلے بھی ہوا تھا اور ٹیمپو بھی بنایا گیا، سب کچھ ہوا، اور اس مارچ کے نتیجے میں، یعنی کہ مارچ ہونا تھا، اس کے نتیجے میں پی ڈی ایم چوہدری صاحب تتر بتر ہو گئی، اور اب والے مارچ میں بھی مزید اس کے ٹکڑے ہونے ہیں، کیونکہ اب ماحول جا رہا ہے الیکشن کی طرف۔ آپ کے پاس بھی لیٹسٹ انفارمیشن آ چکی ہیں، انتخابات کی تیاریاں، الیکشن اور الیکشن، آپ یوں سمجھیں کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہو گیا ہے۔ الیکشن 1 سال کے اندر ہو جائے، 12-14 مہینے کے اندر الیکشن ہو جائے گا، یہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا، یا آپ کے پاس بھی کچھ میرا خیال اطلاع ہے تو بتائیے۔ نہیں، وزیر اعظم نے اپنا ضلع وار اپنے امیدواروں سے اور پارٹی کا لیڈرز اور کارکنوں سے میٹنگ شروع کر دی ہے، جو انہوں نے 3 سال میں نہیں کی تھی، اور ان سے ہر حلقہ جو ہے ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ تو آپ کا ہی جو ضلع ہے بہاول نگر، ان کے جتنے بھی امیدوار تھے پی ٹی آئی کے، ان کی پچھلے ہفتے میں میٹنگ ہوئی ہے پرائم منسٹر سے، جی بالکل، اور انہوں نے اپنی ریزرویشن بھی کھول کر بیان دی ہیں۔ جی ہاں، تو اس سے نظر آتا ہے کہ سارے طرف اب الیکشن کا بگل بج گیا ہے، اور اسی کی تیاری ہو رہی ہے، اور جدھر ڈیولپمنٹ کام جس نے کرنا ہے
اور وہ جو اپوزیشن ہے وہ جوڑ توڑ میں لگی ہوئی ہے، اور 4 ماڈل جو ہے نا بظاہر پیش کیے جا رہے ہیں۔ ایک ماڈل ہے جس میں شہباز شریف اوپر اور نیچے نثار علی خان، جی جو کہ جس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ نواز شریف ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا نواز شریف یہ اپنا بیٹی کو اگر وہ کلیئر ہو جائے اس کو یعنی اوپر یا ایک کو نیچے شاہد خاقان کو، تو وہ ان پر کام کر رہے ہیں۔ ایک تیسرا ہے کہ زرداری بلاول بھٹو زرداری اور پنجاب سے کاف لیگ پرویز لائی، ان کا بن جائے، اور وزیر اعظم تو اس لمحے تک ڈٹے ہوئے ہیں کہ ان کو جب تک موقع ملا وہ خود اوپر اور نیچے جو ہے وہ سردار عثمان احمد خان بزدار، تو یہ وہ ان کے ساتھ ہی میدان میں جانا چاہتے ہیں۔ اور حالت یہ ہے کہ سارا بہاول نگر ضلع کے لوگوں نے کہا کہ جی وہ فلاں بندے سے ہماری جان چھڑوا دیں، نہیں تو یا ہم پارٹی چھوڑ جاتے ہیں، جی جو بالکل ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ بہاول نگر سے جو ارکان آئے تھے، ارکانی ٹکٹ ہولڈر اور جنہوں نے آگے الیکشن لڑنا ہے، تو انہوں نے کافی کہا ہے کہ اگر ہمیں آگے بڑھانا ہے تو پھر جن کو کیا کہنا چاہیے بیک ڈور سے سپورٹ کیا جاتا ہے ان کو فارغ کریں، کیونکہ وہ تو ہمارے نہیں ہیں، وہ تو کسی اور کے تھے، تو جب کسی اور کے ہیں، جب ہمارے ہیں ہی نہیں، تو پھر ان کو کس لیے اتنا زیادہ آؤٹ آف دا وے جا کے سپورٹ کیا جاتا ہے۔ ایک کیبنٹ ممبر کے بارے میں بھی کچھ باتیں کی گئیں، تو خیر یہ اس لیے کہ اب سارے جا رہے ہیں الیکشن کی طرف۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے جی کہا اٹھو انقلاب لاؤ، اور کوئی راستہ نہیں، جلسے ہوں گے، جلوس ہوں گے، لانگ مارچ ہوگا۔ اب ذرا شہباز شریف صاحب کیا کہتے ہیں جی کل؟ ہمیں اب عوامی ریلا لے کر جانا ہوگا اور اسلام آباد میں اس کو خس و خشاک کی طرح بہانا ہوگا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے لیڈ کریں گے، اور ہم سب ان کے ساتھ لاکھوں لوگوں کے ساتھ اس جھوٹی اور کرپٹ حکومت کو سیاسی طور پر دفن کرنے کے لیے انشاءاللہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا تو یہ ہو کے رہے گا۔ یہ چوہے صاحب شہباز شریف صاحب تھے، اس کے 2 پورشن ہیں۔ پہلا دوبارہ سنیے، پہلے میں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ خس و خشاک کی طرح بہائیں گے، لیکن دوسرا جو پورشن ہے اس میں انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب پہ کہا، اور انہوں نے کہا جی یہ تلاوت کریں گے اور جائیں گے، اور اللہ کو منظور ہوا تو کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ ذرا دوبارہ سنائیے، یہ 3 پیس ہیں چوہے صاحب، اور 3 طرح کے ذرا ساؤنڈ ہے، سنائیے جی۔ ہمیں اب عوامی ریلا لے کر جانا ہوگا اور اسلام آباد میں اس کو خس و خشاک کی طرح بہانا ہوگا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے لیڈ کریں گے، اور ہم سب ان کے ساتھ لاکھوں لوگوں کے ساتھ اس جھوٹی اور کرپٹ حکومت کو سیاسی طور پر دفن کرنے کے لیے انشاءاللہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا تو یہ ہو کے رہے گا۔ یہ ہو کے رہے گا۔ اب جی 24 گھنٹے کے اندر اندر ایسا کیا ہوا، اور شہباز شریف صاحب کو کس نے کیا کہا، کوئی ٹیلی فون آیا نہیں آیا ہمیں نہیں معلوم، لیکن ٹھیک 24 گھنٹے کے اندر اندر صرف رات گئی بات گئی والی وہ گھن گرج سائٹ پہ گئی۔ آج وہ یہ کہتے ہیں کہ نہ مفاہمت نہ مزاحمت، ہمیں تو کچھ اور چاہیے، اور ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ کس سے کر رہے ہیں؟ چوہے صاحب کے تجربے کی روشنی میں پوچھیں گے، چوہے صاحب سے سنائیے گا جی۔ نہ مفاہمت نہ مزاحمت، ہمیں شفاف الیکشن چاہیے۔ ہم نے 2 باتوں کی ڈیمانڈ کی ہے اور وہ بڑی جائز ہے۔ 2023 میں ہونے والے انتخابات وہ ہر صورت وہ شفاف ہونے چاہیے، اور تمام سیاسی جماعتوں کو بھرپور حصہ لینے کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے۔ چوہے صاحب، اب آپ نے دیکھ لیا کہ سچویشن کیسے تبدیل ہوتی ہے، اور یکدم کل والی ٹون بھی آپ نے سن لی، آج ٹیون میں مزید کوئی تھوڑی سی نہیں، چینج کل یعنی وہ انہوں نے گورنمنٹ کو نکالنا تھا جی ہاں، اور اس کو دفن کرنا تھا۔ آج وہ کہہ رہے ہیں 2023 میں جب الیکشن ہوں گے تو اس کو یعنی فیئر فری امپارشل ہونا چاہیے، وہ تو ہر بندہ کہہ رہا ہے۔
تو یہ ان کے کنفیوژن جو ہے ان کی ڈوریاں پیچھے سے ہلائی جا رہی ہیں. ہر بندہ اپنے اب گھوڑے دوڑا رہا ہے ابھی, کیونکہ اٹ از ٹو ارلی. ابھی اتنی دیر پہلے الیکشن میں ہم چلانا یا الیکشن کا ماحول بنانا وہ پاسبل نہیں ہوتا. جیسے 70 میں غلط ہو گیا تھا کہ سارا سال ہی مہم چلتی رہی. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ پی ڈی ایم جو ہے اب یعنی بظاہر یہ دو پارٹیاں ہیں نا, ایک جناب فضل الرحمان اور دوسری نواز لیگ. یہ پہلے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں نا شہباز شریف صاحب, یہ دیکھیں 24 گھنٹے آپ غور سے سنیے چوہدری صاحب, اپنے جو کہنا چاہیے انٹیناز کو آن کریں, راڈارز کو, اس کے بعد مجھے بتائیں کہ یہ ڈیمانڈز کس سے کر رہے ہیں. یہ کہتے ہیں نہ مزاحمت نہ مفاہمت. مزاحمت کا مطلب ہے مریم صفدر صاحبہ کو کہہ رہے ہیں, نواز شریف صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ بھی یہ لڑائی جھگڑا فارغ کریں, الیکشن کی تیاری کریں. تو یہ تو ان مختلف قسم کے یہ پیغامات دیے ہیں, اور ایک رات اور ڈیمانڈز دوبارہ سنیں آپ کو سمجھ آ جائے گی. نہ مفاہمت نہ مزاحمت, ہمیں شفاف الیکشن چاہیے. ہم نے 2 باتوں کی ڈیمانڈ کی ہے اور وہ بڑی جائز ہے. 2023 میں ہونے والے انتخابات وہ ہر صورت وہ شفاف ہونے چاہیے اور تمام سیاسی جماعتوں کو بھرپور حصہ لینے کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے. تو یہ چوہدری صاحب اپنا کراچی بلاول بھٹو اور زرداری صاحب سے ڈیمانڈ کرنے گئے تھے. بھائی یہ فوج سے کر رہے ہیں, یہ کیا ہو گیا؟ آپ نے یعنی مجھے کیوں نہ بیوقوف نہ سمجھے. وہ تو اپنے وہ اب, لیکن وہ رعایت بھی ساتھ دے رہے ہیں کہ الیکشن 2023 میں ہو جائے, اور وہ مزاحمت سے بھی بھاگ گئے ہیں. اور انہوں نے کہتے مزاحمت اور اس کی مفاہمت کی ضرورت ہی نہیں رہتی, آپ ہمیں ان الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ دے دیں. تو یہ کنفیوژن ہے. آپ وہاں جو کیمپس ہیں نا مختلف, ان کے اندر جو جنگ جاری ہے یہ اس کا حصہ ہے. یہ وہاں جلسے کی ریکوائرمنٹ کوئی تھی. کل یہ چوہدری صاحب شہباز شریف صاحب نے آج جو آفر کیا ہے نا, وہ کہہ رہے ہیں 1 سال زیادہ لے لیں, 23 میں الیکشن کروائیں. ان کو سوٹ کرتا ہے 2023 میں, 23 ستمبر 2023 کے بعد ان کو الیکشن سوٹ کرتا ہے. ورنہ تو ان کا سارا اسکرپٹ جو ہے وہ بہہ جائے گا کسی نہ کسی نالے میں, دریا میں بھی نہیں, نالے میں چلا جائے گا. جو ان کا اسکرپٹ ہے وہ ہے 23 لیکن ستمبر. یہ جو ابھی صابر شاکر صاحب جی بہت ساری پارٹیوں کی قیادت کی 80% لوگ جو ہے اگلے الیکشن میں حصہ نہیں لے سکیں گے. وہ نااہل ہو جائیں گے, یا ان کے فیصلے ہو جائیں گے, یا اس میں ترمیم آ جائے گی کہ اوپر اربوں خربوں کی لوٹ مار کے کیسز ہیں, اگر وہ کلیئر نہیں ہوتے تو دے کین ناٹ کنٹیسٹ الیکشن. تو پھر یہ تو کئی چیزیں افس پڑی ہیں. میرا خیال ہے کہ امینڈمنٹ تو آئی تھنک مشکل ہے, اور البتہ یہ ہے کہ جن کے فیصلے چوہدری صاحب ہو گئے, جن کے فیصلے نہیں ہوں گے, جن کو سزائیں نہیں ہو چکی ہوں گی, وہ اگین معاملہ جائے گا عدالت میں, عدالتوں میں جائے گا, وہ ڈیسائیڈ کریں گے. اس لیے 23 سپٹمبر 23 یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا. یہ ان کی فیورٹ تاریخ ہے کہ اس کے بعد الیکشن ہو جائیں, ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. تو آگے ایک اور سورس سنیے, بلاول بھٹو کیا کہتے ہیں. یہ نہیں بتایا کہ ڈیمانڈ کس نے کی ہے اور کیسے کی ہے. تو بلاول بھٹو کیا کہتے ہیں جی, آج والا سنائیے گا جی شارٹ. حکومت جانتی ہے کہ اصل میں مقابلہ جیالوں سے ہے, نہ پٹواریوں سے ہے, نہ مولانا سے ہے. یہی تو وجہ ہے قائدِ حزب اختلاف پیپلز پارٹی کا ہو تو وہ جیل میں ہو, اور قائدِ حزب اختلاف لاہور سے ہو تو وہ مزہ کر رہا ہے. یہ شہباز شریف کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ لاہور سے ہیں, اس لیے آپ کراچی میں آ کے سندھ میں آ کے مزے کر رہے ہیں, اور جو ہمارا اپوزیشن لیڈر ہے وہ جیل میں پڑا ہے. اور اگلی بات چوہدری صاحب اس میں انہوں نے کہا کہ ہمارا مقابلہ پٹواریوں سے بھی نہیں ہے, مولانا سے بھی نہیں ہے. انہوں نے ان کو سائڈ پہ کر دیا. پٹواری آپ کو پتہ ہے آج کل سوشل میڈیا کے بقول پٹواری مسلم لیگ نواز کو, نون لیگ کو کہا جاتا ہے, ہم نہیں کہہ رہے. تو بلاول بھٹو صاحب نے وہاں سے, تو اب
وہ سائڈ پہ کر رہے ہیں. آپ والی جو بات ہے نا وہ اور ہے. یہ بلاول صاحب ذرا ان کی بات کو سنجیدہ لینا چاہیے کہ وہ کہہ چکے ہیں. ذرا دوبارہ سن لیں تاکہ کلیئر ہو جائے. جی حکومت جانتی ہے کہ اصل میں مقابلہ جیالو سے ہے، نہ پٹواریوں سے ہے، نہ مولانا سے ہے. یہی تو وجہ ہے قائد اس خلاف پیپلز پارٹی کا ہو تو وہ جیل میں ہو، اور قائد اس اختلاف لاہور سے ہو تو وہ مزہ کر رہا ہے. اب ذرا سنیے مولانا فضل الرحمان صاحب کو. وہ کہتے ہیں ہمارا مقابلہ پیپلز پارٹی سے ہے نہیں تو ہمارا تو حکومت سے ہے. ان کا رخ انور کسی اور طرف ہے. ذرا سنائیے جی. بات ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی. ہم ان کے خلاف کوئی محاذ نہیں کھول رہے. ہمارا ہدف ایک ہی ہے کہ ملک پر مسلط وفاق میں حکمران. یہ مولانا کا ہدف ہو سکتا ہے، شہباز شریف کا ہو سکتا ہے. پیپلز پارٹی کا ہدف اب بھی یہی ہے جناب، نواز اینڈ کمپنی، کہ ان کو نہیں آنے دینا براہ راست گورنمنٹ سے. تو اس لیے وہ یہ کر رہے ہیں. تو چوہے صاحب اب فرمائیے. نہیں وہ تو سارے یعنی منظرنامہ ابھی کلیئر نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں اپنی اپنی بیڈز ڈال رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. وہ اپنے پھینک رہے ہیں. 5 سال جو ہے کیا کہنا چاہیے قسمت آزمائی کے لیے. نہیں صحیح ہے. آپ کیونکہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تھنگز آر ناٹ کلیئر. بڈ صاحب نے صحیح لفظ بولا. ہاں جی. تو ابھی اپنے وہ بتا رہے ہیں کہ جی میں یہ کر سکتا ہوں، وہ یہ کر سکتا ہے، وہ یہ کر سکتا ہے. تو اس صورتحال میں فیصلہ جو ہے ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا. اور لیکن وہ نواز شریف فیکٹر کو آپ دیکھ لیں. اگر آپ کا خیال ہے کہ ان کا سافٹ ویئر جو ہے چینج ہو گیا کافی حد تک، تو اس کے پیچھے کیا ہے سر؟ سافٹ ویئر کچھ بھی نہیں. مریم صاحبہ کیوں نہیں گئی کراچی؟ سافٹ ویئر انتہائی سمپل ہے. میں نواز شریف صاحب کے بارے میں بتا دوں کہ جو انہوں نے براہ راست ہماری ملٹری لیڈرشپ کو نشانہ بنایا، اور یہ الطاف حسین بھی یہی کام، جب اس نے بھی ضرورت سے زیادہ وہ آگے بڑھ گیا تھا تو الطاف حسین کے ساتھ بھی جو ہوا وہ آپ کے بھی علم ہے، میرے علم میں بھی ہے. تو نواز شریف صاحب بھی اسی طرف جا رہے تھے. اور اگر وہ ان کے پیچھے کوئی تھا غیر ملکی پلیئر جو ان سے وہ کروانا چاہ رہا تھا، تو اس کا پاکستان نے اس وقت رد عمل بڑا سخت دیا ہے. شدید رد عمل دیا. اپنے شدید تحفظات کا اظہار کیا کہ یا تو ہماری جو گورنمنٹ کی ریکویسٹ ہے اور گورنمنٹ کی ڈیمانڈ ہے اس کو ہمیں واپس بھیجیں. یہ علاج کے لیے گیا تھا. یہ اس لیے نہیں گیا تھا کہ وہاں بیٹھ کے ایک پاکستان میں بغاوت والا ماحول پیدا کرے. تو اس کو الطاف حسین بننے سے پہلے یہ شدید رد عمل گیا اور براہ راست گیا. اس میں کوئی شک شبے والی بات نہیں ہے. اور سفارتی آداب سے ہٹ کے گیا. جی ایک چیز آپ اور نوٹ کر لیں. اس وقت پاکستان جو ہے بڑے پیمانے پر جو دنیا کی ڈیولپمنٹ ہے، جس کا آپ نے انٹرو میں بھی ذکر کیا ہے جب ابتدائی رماغ میں، کہ علاقائی صورتحال کے تناظر میں اور بین الاقوامی ڈیولپمنٹس کے نتیجے میں اس وقت پاکستان کی فوج، پاکستان کی حکومت اور یہاں کا پورا علاقہ بہت زیادہ فوکس میں آیا ہے. اور ہر ایک کو پاکستان کی، کوئی پسند کرے یا نہ کرے، ان کو پاکستان کی ضرورت پڑ چکی ہے. اور اس کی مثال یہ ہے کہ کابل سے جہاز اڑ کے اور وہاں سے قافلے چل کے پاکستان داخل ہو رہے ہیں، اور سیف پیسے جو ہے وہ پاکستان پرووائڈ کر رہا ہے اور وہاں طالبان کر رہے ہیں. اور اس سے دونوں پاکستان اور افغانستان میں امن کنسالیڈیٹ کر سکتا ہے. اور اس میں یہ جو دوسرے پلیئرز ہیں جو باہر سے ہے یا اندر سے ہے، ان کا فی الحال کسی کو ضرورت نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں جو یعنی وضاحت جو میں کرنا نہیں چاہتا تھا بات، کہ فی الحال محاذ پر جو لڑ رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو وہ بندہ کھیل رہے ہیں نا، یا جو امیدوار کھڑے ہیں، تو ووٹرز نے ان کو ووٹ دینا، اے یا بی یا سی. جی ہاں. جو باہر بیٹھے تماشائی ہیں وہ ان کا اس میں رول نہیں ہے، وہ تبصرے کرتے رہے. ایک اور بھی
ایک جیسا بریک کا کہا جا رہا ہے، جسے واپس آتے ہیں تو مزید کچھ الجھنیں جو ہیں وہ دور کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی ہے پالیٹکس کی۔ تو نواز شریف صاحب جو ہیں کل انہوں نے ایک اور کام کیا اور تمام حدیں پار کر دیں۔ پاکستان ٹھیک ہے، آپ کے ہم یہ کہتے رہتے ہیں کہ آپ کے جنرل پرویز مشرف سے آپ کے اختلاف ہو سکتا ہے، دشمنی ہو سکتی ہے، جنرل یحییٰ سے ہو سکتی ہے، چلیں، لیکن وہ اس حد تک چلے جائیں گے۔ کل انہوں نے صرف کہا کہ 2 عالمی رہنما ہیں۔ نمبر 1 ایک ہے جو بائیڈن، پریزیڈنٹ بائیڈن، وہ بھی ہم نے مان لیا کہ ٹھیک ہے جی بالکل ہیں، سپر پاور کے صدر ہیں، کیا ہوا اگر وہ شکست ہو گئی ان کو افغانستان میں، لیکن ہیں عالمی لیڈر۔ دوسرے انہوں نے کہا کہ دوسرے عالمی رہنما ہیں اس وقت نریندر مودی، بھارتی وزیر اعظم کو انہوں نے یوٹیوب پہ تقریر پڑھی ہے، آپ جائیں جا کے سنیں۔ میں مسلم لیگ نواز کے کارکنوں سے بھی کہتا ہوں، ان کے لیڈر سے بھی کہتا ہوں، وہ خدا کا خوف کریں، ذرا جا کے دیکھیں وہ کر کیا رہے ہیں۔ تو چوئی صاحب انہوں نے کہا جی 2 ہی عالمی رہنما ہیں اس وقت، اور وہ ہیں بائیڈن اور نریندر مودی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نریندر مودی کے بارے میں کیا کہتے ہیں بول لیں۔ جو مودی ہمارا فون سننے کے لیے تیار نہیں، جو مودی ہمارا فون اٹھانے کو تیار نہیں۔ چوئی صاحب اس وقت کیا ایسی سچویشن ہے؟ وہ اس وقت یہ بالکل ہی میرا خیال ہے ان کے کوئی دشمنی جو ہے نا عمران خان کی اور فوج دشمنی میں یہ بہت دور چلے گئے ہیں۔ معاف کرنا، یہ آپ کے علم میں ہے کہ کل ہی ابھی آپ نے اجیت دوال کا تقریر چلوائی ہے جس میں اس نے کہا کہ میں کتنی دیر سے پاک فوج کے لیفٹنٹ جنرل اور ارباب ان سے ملاقاتیں کر رہا ہوں۔ جی ہاں، وہ مامے لگ دے رہے اجیت دوال دے، وہ پاکستان کے لیے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور منتیں کر رہے تھے۔ وہ تو عمران خان حکومت نے ایک فیصلہ کیا کہ جب تک 5 اگست 2019 والی صورتحال ریورس نہیں ہوتی ہم ہندوستان سے بات چیت نہیں کرتے۔ انہوں نے کئی ممالک کو بیچ میں ڈالا اور اپنا براہ راست بھی باتیں کی۔ ان کو میرا خیال ہے یا تو ان کو اطلاعات نہیں ہے یا ان کے بدنیتی، جو بات غلط ہے ہم غلط کہیں گے، جو ٹھیک ہے۔ پاکستان نے فارن افیئرز کو، بین الاقوامی معاملات کو، سفارتکاری کو، کشمیر کاز کو، افغانستان مسائل کو، پاکستان کی سیکورٹی سچویشن کو 100% ٹھیک ہینڈل کیا ہے، اور کریڈٹ گوز ٹو عمران خان دی پرائم منسٹر اینڈ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اینڈ دی ریسٹ آف دی فورسز اینڈ دی پیپل انوالوڈ۔ اب یہ بالکل جھوٹ پر مبنی اور غلط بیانیہ کر رہے ہیں۔ جو آپ نے راجناتھ سنگھ کا ذکر کیا جی، راجناتھ سنگھ میرا خیال ہے کہ وہ گورواریہ کے آج کل بہت زیادہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے یوٹیوب پہ، اور راجناتھ سنگھ کا بھی کوئی تھوڑا سا سمجھ نہیں آئی وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ہمیں بھی ایسا ہی لگ رہا تھا لطیفے سنا رہے ہیں یا پھر آگے کوئی بیوقوف بیٹھا ہے اجیت دوول کی طرح جن کو وہ سنا رہے ہیں۔ پہلے ذرا سنائیے جی، کیا کہنا ہے، گورواریہ کو سنائیے جی۔ آپ احمد مسعود کو بولیں کہ ہم تمہیں ہر مہینے $100 ملین دیں گے، 100 ملین 1 تاریخ کو تمہارے اکاؤنٹ میں ہٹ کر جائے گا۔ تم آرمی پالو، تم سب کچھ پالو۔ اس کے علاوہ ہم تمہیں ہیلی کاپٹرز دیں گے، اس کے علاوہ تمہیں ٹینکس چاہیے، ہم تمہیں ٹینکس دیں گے۔ ہم 2 لاکھ کی فوج اکٹھا کرو، اور انڈیا اس فوج کو فنڈ کرے گی along with some other countries۔ اس فوج کا جو لیڈر ہے، جو انٹرم گورنمنٹ کا لیڈر آپ بنائیے امراللہ صالح کو، اور فوج کے لیڈر بنائیے احمد مسعود کو۔ وہ چیف بن جائے گا۔ پیسے دو، ہر مہینے پیسے دو، ہر مہینے آپ کو پیسہ ملے گا۔ آپ کی فوج کی تنخواہیں، ان کا ویلفیئر وغیرہ سب کچھ، ان کی ٹریننگ سب کچھ کرو، اور چڑھ دوڑو طالبان کے اوپر۔ چڑھ دوڑو طالبان پہ۔ بھائی امریکی وزیر خارجہ خود گئے تھے دلی اور وہ آپ سے ٹروپس مانگے تھے، اور یہ جنرل بخشی نے بھانڈا پھوڑا۔ آپ لوگوں نے تو بات دبا کے رکھی ہوئی تھی کہ وہ ٹروپس لینے آئے تھے، آپ نے ٹروپس دیے نہیں، اور اس کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ ہے۔ اب راجناتھ سنگھ اچھا یہ کہہ رہے ہیں پراکسی جنگ شروع کریں، اور پورا پلان دے رہے ہیں، $100 ملین دے دیں، یہ دے دیں، وہ دے دیں، اور پہلے جو $3 ارب ہے پہلے اس کا بنا ہوا ہے۔ اب راجناتھ سنگھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں پاکستان پراکسی کی طرف جا رہا ہے، جبکہ یہ کہہ رہے ہیں پراکسی انڈیا کر رہا ہے۔ سنائیے جی۔ میں ابھینندن کرنا چاہتا ہوں
सैल्यूट करना चाहता हूं अपने बहादुर सेना के जवानों का, जिन्होंने कि अपने पराक्रम से हमारे उस पड़ोसी को जिसने भारत के साथ आक्रमण करने की ठानी थी उसको मजीद दिखाए, उसको शिकस्त दी। स्वाभाविक है कि हमारे उस पड़ोसी का मनोबल गिरा है और वह भी समझ गए हैं कि भारत के साथ फ्रंट वार करना अब उनके बस की बात नहीं है। अब फ्रंट वार करना अब उनके बस की बात नहीं, तो अब उन्होंने प्रॉक्सी वार का सहारा लेना प्रारंभ किया है। आतंकवाद अब उनकी स्टेट पॉलिसी का एक पार्ट बन गया है, अभिन्न अंग बन गया है, और उसने आतंकवाद का। चौधरी साहब, ये कौन से लतीफ़े हैं? ये मार खा रहे हैं पिछले 2 साल से, चाइना से भी और पाकिस्तान से भी और अफगानिस्तान में भी मार खा रहे हैं, तो ये लतीफ़े क्यों सुनाते हैं? भाई ये आपके सामने है साबिर शाकिर साहब जी। आप तो उस जगह पर भी गए जहां अभिनंदन का वो जहाज गिरा और उसको पकड़ा लोगों ने, और किन लोगों ने उसको उसकी जान बचाई, और फौज ने किस तरह उसको चाय पिला के उसको हौसला दिया कि नहीं भाई बच्चा दोबारा हिम्मत ना करी, इधर आंधी, बाकी तुम्हें कुछ नहीं होता। तो उसके बाद इन्होंने 1-2 टोक गारंटी दी कि पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस नहीं करेंगे, और इनका ये पायलट वापस हुआ। अगर अफगानिस्तान में तालिबान को अमेरिका और 42 मुल्कों की फौजें, वो तो उनको शिकस्त दे नहीं सके, और वो कह रहे हैं कि हम शिकस्त खा के निकल रहे हैं जी। और ये जो है वो कह रहे हैं हम आपको असला देते हैं, हम पैसे देते हैं। वो क्या बातें कर रहे हो? तुम्हें किसी ने घास नहीं डाली। कल रो रहे थे एक प्रोग्राम में, मेरा ख्याल था ये चिल्लाने की बजाय उन्होंने कहा पिछले 2 घंटे में पूरी दुनिया की बात हो रही है, हाय खुदा कब, हाय इंडिया का कोई जिक्र नहीं कर रहा, इंडिया को कोई नहीं पूछ रहा। ये तो इनका आलम है। ऐसा ही है। शहबाज शरीफ साहब ने राजनाथ सिंह का जवाब दिया जी। उन्होंने कहा कि भारतीय रहनुमा अपने ही वहमों में घिरे रहते हैं। राजनाथ सिंह के बेबुनियाद इल्ज़ामात पाकिस्तान के लिए मोदी के जुनून का अक्कास हैं। भोंडे इल्ज़ामात बीजेपी RSS के इक़दामात से तवज्जो हटाने के लिए हैं। इल्ज़ामात मुसलमान मुखालिफ नज़रिए एजेंडे से तवज्जो हटाने के लिए हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब के बड़े भाई और मरीम सफदर साहबा के वालिद वो कह रहे हैं आलमी रहनुमा है नरेंद्र मोदी। और नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज़ ने एक ट्वीट भी किया है और उन्होंने कहा है कि बयानिया सिर्फ नवाज शरीफ का है, बाकी सब उसका रद्द अमल है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं जी। वेलकम बैक नाज़रीन। चौधरी साहब ने अभी पूछा था कि जनाब कितने लोग आए, कितने गए, सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा। तो वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब ने ख़ुद बताया कि नूर खान एयर बेस पे क्या सूरत हाल है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे क्या सूरत हाल है, और अब तक किसी को भी पनाह गुज़ीन का दर्जा नहीं दिया गया। सुनाइए जी। नूर खान एयरपोर्ट पर आए हैं कोई 100-125 बंदा है। FIA से 1627 आदमी एयरपोर्ट पर आए हैं इस्लामाबाद के, और कुछ 500-600-700 लोग वहीं बैठे हैं जिनको फ्लाइटों पे, जिन्होंने इमिग्रेशन नहीं ली हुई, वहीं सो रहे हैं 1-2 दिन, और वहीं से अपना मुतलका मुल्क उसको लेकर जा रहा है। जो तुरखम इमिग्रेशन FIA से गुजरा है वो 2192। किसी आदमी को रिफ्यूजी स्टेटस नहीं दिया गया अभी तक। ये है जनाब सूरत हाल। कनेक्टिंग फ़्लाइट्स हैं, वहाँ से निकल रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो एयरपोर्ट से बाहर निकले। तो अब एक और ख़बर चौधरी साहब, वो ये है कि पाकिस्तान नई अफ़गान हुकूमत को तस्लीम करने के वाज़े इशारे दे रहा है, और कहीं ना कहीं ये फ़ैसला हो चुका है, क्योंकि वक्त आ गया है। अफ़गान हुकूमत जो भी आएगी तो और मोस्ट प्रोबेबली कि वो अफ़गान तालिबान उसको कायम करेंगे। DGISPR ने ब्रीफिंग दी, उसमें उन्होंने एक जुमला बोला, वो ज़रा सुन लें। We have to wait we have to wait for the formulation of a government in Afghanistan, and whatever kind of setup they come up with, I'm sure we'll be more than eager to reach out to them. चौधरी साहब नहीं, वो तो देखें, पाकिस्तान हो और कई मुल्क जिनके सफारत खाने वहाँ काम कर रहे हैं, तो वो डिफेक्टो तो उनको तस्लीम कर रहे हैं ना। जी हाँ, इसमें कोई वो शुबा नहीं है। असल बात है वहाँ अमन का क्याम, और एक दफ़ा अमन हो चुका है, और आज भी जो वहाँ मशवरे दिए जा रहे हैं ना जी। और चौधरी साहब आज भी एक जुमला बोला गया है, और वो ये है कि अफ़गानिस्तान में आने वाली हुकूमत मुस्तहकम होगी। प्रोग्राम खत्म हुआ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।
अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।